وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. معزز سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج الحمدللہ ہم تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ منانے کا موقع میسر ہوا. یقیناً یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو آج کے دن تک پہنچایا، ہمیں زندگی عطا کی کہ ہم نے آج اس وقت اس مسجد کے اندر حاضر ہو کر کے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے. اللہ رب العالمین کا لاکھوں لاکھ اس پر شکر اور اس کا فضل و کرم ہے. سامعین کرام، آج کا دن یہ ایسا دن ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے دنیا کے کسی بھی خطے میں یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، ان کے لیے یقینی طور پر آج کا دن بہت بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے. یہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن دنیا کے تمام انسان جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت اور قوت پائی جاتی ہے، جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے لاکھوں جانوروں کو آج اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے. تو یقیناً آج کا دن ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے. یہ قربانی جو اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں سے کرنے کا آج کے دن یا اس کے جو 3 دن ہیں جس کو ایام تشریق کے نام سے جانا جاتا ہے، آج کے بعد 3 دن، ان 4 دنوں میں قربانی کرنے کا خصوصی اہتمام عالم اسلام کے تمام مسلمان کرتے ہیں. تو یہ قربانی سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی پیش کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جانور کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا تھا. آج اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں سے، ہم تمام مسلمانوں سے، دنیا کے کسی بھی علاقے کے اندر رہنے والے ہوں، سارے مسلمانوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانور کی قربانی کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ ابراہیم جن کو اللہ رب العالمین نے 80 سال کے بعد بیٹے سے نوازا تھا، وہ ابراہیم جن کی کافی عمر بیت چکی تھی، عمر کا اچھا خاصا حصہ گزر چکا تھا، اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کا ایک سہارا عطا کیا تھا، ایک بیٹا عطا کیا تھا. جب انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا تھا، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار عالم تو مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور رب العالمین نے یہ خوشخبری دیتے ہوئے کہا
فبشرناہ بغلام حلیم کہ اے ابراہیم تم نے مجھ سے نیک اور صالح بیٹے کے بارے میں سوال کیا ہے، اے ابراہیم تم نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تو مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم میں تجھ کو بردبار بیٹا عطا کرنے والا ہوں، یعنی ایسا بیٹا تجھے عطا کرنے والا ہوں، ایسا بیٹا تجھے دینے والا ہوں جو بیٹا ہر امتحان میں آگے چل کر کے کامیاب ہوگا۔ جتنی بھی آزمائشیں یا جتنے بھی امتحانات سے بیٹے کو گزارا جائے گا وہ بیٹا ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوگا، اس بیٹے کو کامیابی ملے گی، ایسا بیٹا میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ 80 سال سے زائد عمر ان کی پہنچ چکی ہے، ان کے پاس اولاد موجود نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی دربار میں آتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے حاضر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹے کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما۔ کتنا یقین اور کتنا توکل، کتنا بھروسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر پایا جاتا تھا کہ انہوں نے کسی پیر کے پاس یا کسی ولی کے پاس، کسی بابا کے پاس، کسی مزار کے پاس یا کسی قبر کے پاس جا کر کے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات پر یہ بھروسہ کرتے ہوئے، یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اولاد عطا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو بیٹا عطا کرنے والا ہے، جا کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سننے کے بعد یہ خوشخبری دے دیا کہ ابراہیم میں تجھے بردبار بیٹا عنایت کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں۔ پتہ کیا چلتا ہے اس سے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو جب بھی اولاد کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان مجبور لوگوں کے پاس جو ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتے ہیں، یہ بیٹا آپ کو کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو بیٹی کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی عطا کرنے والا ہے، اگر کوئی دینے والا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے ہم تمام لوگوں کو آ کر کے اس کے بارے میں مطالبہ کرنا ہے، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین ہم کو نوازے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے توکل اور بھروسہ ہمیں پیدا کرنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دو۔ مسلسل لگاتار حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں اللہ رب العالمین ان کو دکھا رہا ہے کہ ابراہیم جو بیٹا تیرے بڑھاپے کا سہارا ہونے والا ہے، جو بیٹا چل کر کے تیرے بڑھاپے میں ہیلپ کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، ابراہیم آج تو اللہ رب العالمین کے نام پر اس بیٹے کو قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے اپنے خواب کے بارے میں کہتے ہیں۔ بیٹا بھی اتنا بردبار اور اتنا بہترین انسان کہ اس بیٹے نے فوراً کہا کہ ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، میری محبت کا خیال مت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں اور ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا امتحان تھا، اللہ رب العالمین جانچنا اور پرکھنا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین جاننا چاہتا تھا کہ میرا خلیل جس کو میں نے دنیا کے اندر اپنا خلیل، اپنا جگری دوست بنایا ہے، کیا میرا خلیل میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے اولاد کی قربانی کا مطالبہ کیا۔ آج ہم سے اللہ رب العالمین جانور کی قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں کو جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت پائی جاتی ہے ان میں سے ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر ایک اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے جانور کو قربان کرے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس قربانی کے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں پایا گیا، اگر اس قربانی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں پائی گئی تو یاد رکھنا ہماری قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان کرتے ہوئے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا
ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور تمہاری قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دل کے اندر جو تقوی، جو پرہیزگاری پائی جاتی ہے، وہی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے۔ تو قربانی جو ہم کر رہے ہیں آج کے دن، جو قربانی ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس قربانی کے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں پایا گیا، اگر تقوی اور پرہیزگاری جیسی صفت ہماری قربانی کے اندر پائی نہیں گئی تو ہماری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ صرف آپ کے ہاتھ میں آ سکتا ہے کہ آپ نے جانور کی قربانی پیش کی، آپ نے اس کے گوشت سے فائدہ اٹھا لیا، آپ نے اس کے گوشت کو کھا لیا، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانی کو نہیں قبول کر رہا ہے۔ اس لیے تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اپنی قربانی کو دور رکھنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جو لوگ مالدار ہوتے ہیں یا جن کے گھر میں 2-4 جانور کی قربانی ہوتی ہے، وہ بہت ہی مہنگے بکرے کو لے کر کے آتے ہیں اور یہ سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ہے جو اتنے بکرے کی اور اتنے جانور کی قربانی کرنے جا رہے ہیں، یا اتنا مہنگا جانور لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری بات کو غور سے سننا، اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ ہم اتنے جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یا اتنے مہنگے جانور کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا یہ قربانی آپ کی قربانی نہیں مانی جائے گی، یہ قربانی آپ کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور ریاکاری جیسی صفت کو، ریاکاری جیسی گھناؤنی بیماری کو اپنے اندر سے جب ہم ختم کریں گے تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری قربانی قابل قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے بیان کیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ آدمی جسمانی طور پر بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، یہ آدمی اس کا جسم ویری بیوٹیفل نظر آ رہا ہے، یہ آدمی اس کے جسم میں انتہائی زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس چیز کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے۔ یہ بھی نہیں اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ یہ قربانی کرنے والا مالدار انسان ہے، یہ قربانی کرنے والا ایسا انسان ہے جس کے پاس مال و دولت کا انبار موجود ہے، جس کے پاس بہت ہی زیادہ مال و دولت پایا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اگر دیکھتا ہے تو غور سے سننا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو قربانی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، آج کے دن یا آنے والے 3 دنوں میں آپ پیش کریں گے، اس قربانی کے اندر جو یہ کر رہے ہیں اس کے دل کے اندر کون سی چیز پائی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ریاکاری سے دور ہو کر کے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ قربانی کا قربانی یہ ایک عبادت ہے جس کا مطالبہ اللہ رب العالمین ہم سے ہر سال کر رہا ہے، ٹھیک اسی طرح سے عبادت یہ نماز ہے جس کا مطالبہ اللہ رب العالمین سال کے 12 مہینوں میں کر رہا ہے۔ آپ تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یعنی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس اللہ رب العالمین کا یہ مطالبہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے جانور کو قربان کرو، اسی اللہ رب العالمین کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں، تم
تم پانچوں نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ آج بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا یہ جو مسلمان ہے وہ صرف اور صرف جمعہ کے دن کا نمازی بن چکا ہے، اور کچھ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کو جمعہ کے دن بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، صرف عید اور بقرہ عید کے دن آ کر کے مسجد کے اندر یا عیدگاہ میں جا کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جو سب سے پہلی عبادت اللہ رب العالمین جس کے لیے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہماری نماز نہیں پائی جائے گی، اگر ہم نماز کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کریں گے، آپ خود بتائیے کہ ہماری عبادت، یہ جو قربانی کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جبکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا، کہ اے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کے بارے میں اعلان کر دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں کہہ رہا ہے، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی۔ آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور پہلی چیز جو ہونی چاہیے جسے نماز کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ہماری نماز فوت ہے۔ بتائیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عبادت کیسے قبول ہو سکے گی؟ صرف قربانی کرنے سے یا صرف قربانی کر کے اگر انسان جنت کے اندر چلا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ قربانی کرنے سے صرف انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے، جب تک آپ نماز کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کریں گے، جب تک آپ دینداری اور امانت داری کا ثبوت نہیں دیں گے، جب تک اپنے اندر دیانت داری اور امانت داری کو پیدا نہیں کریں گے، آپ کی عبادت اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میری بات یہ یاد رکھنا کہ یہ قربانی اور یہ عید ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے، اس بات کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے کہ ہم کو عید کے درمیان میں، عیدین میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں محبت پیدا کرنا ہے، بھائی چارگی پیدا کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہنا ہے، چونکہ عید کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کو دوسرے کو بانٹیں اور دوسرے انسان اپنی خوشی کو میرے درمیان میں تقسیم کرے، بانٹے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ بھائی بھائی میں جھگڑا چل رہا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا چل رہا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا چل رہا ہے، رشتہ دار اور رشتہ دار میں جھگڑا چل رہا ہے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا چل رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، اگر آپ کے گھر میں آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہے، تو یاد رکھنا یہ آپ کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے ہر فرد کو، ہر انسان کو منانا ہے۔ اگر کسی بات کو لے کر کے ان کو تکلیف ہو گئی ہے یا ہم نے لڑائی جھگڑا کر لیا ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے، ان سے محبت کے ساتھ جا کر کے گلے ملنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میرے بھائی یا میرے باپ یا میرے پڑوسی رشتہ دار جو بھی ہم سے عداوت و دشمنی تھی یا جو بھی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، ان غلطیوں کو معاف کرنا۔ آج سے ہم لوگ مل جل کر کے رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں محبت اور بھائی چارگی کو بانٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ قربانی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، یہ عید ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، مل کر کے رہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی، تب جا کر کے ہماری قربانی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے اندر دنیا بھر کی برائیاں پائی گئی، اگر ہمارے اندر شراب پینے کی صفت پائی گئی، یا ہمارے اندر زناکاری جیسی گھناؤنی چیز پائی گئی، یا ہمارے اندر جو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائی پھیلی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری برائیاں اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اگر ان برائیوں کو ہم ترک نہیں کر رہے ہیں، ان برائیوں کو اگر ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو یاد رکھنا یہ قربانی بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ساری کی ساری چیزوں کو ہمیں ترک کر کے، چھوڑ کر کے، آپس میں جو اخوت و بھائی چارگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی قربانی کو ضرور ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جو بھی جانور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر اخلاص جیسی نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ
کا اس طرح سے موقع پھر آئندہ سال عنایت کرنا تاکہ ہم لوگ اس جگہ پر اکٹھا ہو کر کے آپس میں اخوت و بھائی چارگی کا مظاہرہ پیش کر سکیں۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو ٹال دے۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی گوشے میں، کسی بھی علاقے میں اگر وہ پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر جو کمی پائی جاتی ہے الہ العالمین تو ان تمام کمیوں کا خاتمہ کر دے۔ الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں الہ العالمین ان تمام لوگوں کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر آپس میں اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک کے اندر جو بے چینی پائی جاتی ہے الہ العالمین اس بے چینی کو تو ختم کر کے آپس میں امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کے اندر، دنیا کے اندر اگر کسی بھی جگہ پر کوئی مسلمان پریشان حال ہے الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کا خاتمہ کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی مریض ہیں، بیمار ہیں الہ العالمین ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین وہ بچے جن کے والدین یا جن کے والد آج عید الاضحیٰ کے موقع پر موجود نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے چھوڑ کر کے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کے بچوں کو صبر جمیل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے بھی والدین کا انتقال ہو گیا ہے الہ العالمین ان تمام لوگوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے والدین کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، ہم گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کا خاتمہ کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عقید توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کے اندر جو شرک و بدعت پایا جاتا ہے الہ العالمین تو اس کا خاتمہ کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کی، اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح العام۔